بغداد کے خلفائے عباسیہ میں سے ہارون کے زمانہ میں لوگ راحت و آرام سے رہتے تھے۔ اس زمانہ میں ایک مزدور تھا جو شہر کے بازاروں میں محنت مزدوری کر کے اپنی روٹی کماتا تھا۔ ایک دن معمول کے مطابق وہ صبح سویرے بازار میں مزدوری کی تلاش میں آیا۔ ایک نقاب پوش عورت نے اس کو اشارہ کیا کہ میرے ساتھ آؤ۔ مزدور اپنا ٹوکرا لے کر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اس عورت نے مختلف جگہوں سے بہت سی چیزیں خریدی اور ٹوکرے میں رکھتی رہی۔ اس کے بعد گھر روانہ ہوئی اور بہت سی گلیاں طے کر کے ایک عالیشان مکان میں آئی۔ مکان اندر سے بڑا آراستہ و پیراستہ تھا اور سامنے دالان میں مسند پر ایک عورت بیٹھی تھی جو انداز سے مالکہ معلوم ہوتی تھی۔ مزدور نے سامان اتارا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ مسند پر بیٹھی ہوئی عورت نے صافی صافی کہہ کر آواز دی۔ ایک خوبصورت عورت آئی اور کہنے لگی کہ بہن زبیدہ، میں کھانے کا انتظام کرا رہی ہوں۔ مالکہ نے، جس کا نام زبیدہ تھا، کہا کہ دیکھو امینہ سامان لے آئی ہے، کوئی چیز رہ تو نہیں گئی۔ صافی نے سب سامان اٹھوا کر اندر رکھ دیا۔ اس کے بعد زبیدہ نے مزدور کے ہاتھوں میں 2 دینار دیے۔ مزدور اتنی زیادہ اجرت پا کر بہت خوش ہوا، لیکن اس کے ساتھ حیران بھی ہوا کہ اس گھر میں عورتیں ہی عورتیں ہیں اور کوئی مرد نہیں۔ مزدوری ملنے کے بعد بھی مزدور کھڑا رہا تو زبیدہ نے کہا، اب کیوں کھڑے ہو، جاتے کیوں نہیں؟ مزدور نے کہا، گستاخی معاف، ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ زبیدہ نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کہو کیا چاہتے ہو؟ مزدور نے کہا کہ اتنا بڑا مکان، یہ ساز و سامان، لیکن یہاں کوئی مرد نظر نہیں آتا، نہ مالک نہ غلام، حتیٰ کہ بازار سے سامان لانے والی بھی خاتون آپ کی ہمشیرہ ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ مزدور کے اس سوال پر سب ہنس پڑیں۔ زبیدہ نے کہا، یہ ایک راز ہے اور ہم اپنا راز ہر ایک پر ظاہر نہیں کرتے۔ مزدور نے 10 بستہ عرض کیا کہ محترم خاتون، میں نہ تو جاہل ہوں اور نہ اتنا کم ظرف کہ اگر کوئی راز معلوم ہو جائے تو اسے ظاہر کرتا پھروں۔ زبیدہ اور زیادہ ہنسی اور کہنے لگی، اچھا اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو اس شرط پر یہاں ٹھہر سکتے ہو کہ جو کچھ دیکھو اس کے بارے میں سوال نہ کرنا۔ مزدور نے منظور کر لیا اور تمام دن وہاں رہا، لیکن کوئی خاص بات نظر نہ آئی۔ وہ اور بھی زیادہ حیران ہوا۔ بعد مغرب دسترخوان چنا گیا، سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد شراب کا دور چلنے لگا اور جب سرور جم گیا تو ان تینوں عورتوں زبیدہ، صافی، امینہ نے باری باری گانا اور دف بجانا شروع کیا، یہاں تک کہ کافی رات گزر گئی۔ اس وقت زبیدہ نے کہا کہ اس شخص کو رخصت کر دینا چاہیے۔ امینہ اور صافی ابھی جواب نہ دے پائی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ امینہ نے دروازہ کھول کر دیکھا اور زبیدہ سے آ کر کہا کہ باہر یک چشم 3 قلندر کھڑے ہیں اور رات گزارنے کی جگہ چاہتے ہیں۔ زبیدہ نے کہا کہ اگر وہ اس شرط پر آمادہ ہوں کہ وہ یہاں کے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے تو بلا لو ان کو۔ چنانچہ امینہ نے یہی بات قلندروں سے کہی تو وہ راضی ہو گئے۔ امینہ نے لا کر انہیں بھی بٹھا دیا اور جو کچھ موجود تھا کھانے کو پیش کیا۔ پھر سب آپس میں مذاق کرنے لگے کہ ایک مزدور اور 3 یک چشم قلندر آج ہمارے مہمان ہیں، خوب دل لگے گا۔ اب پھر گانا بجانا شروع ہوا۔ اس دوران میں پھر دستک کی آواز سنائی دی۔ امینہ نے اٹھ کر دیکھا کہ 3 شریف سوداگر کھڑے ہیں اور رات گزارنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ دراصل یہ تینوں خلیفہ ہارون رشید، جعفر وزیر اور مسرور غلام تھے جو رات کو لباس تبدیل کر کے پھرتے تھے تاکہ رعایا کی اچھی بری معلومات حاصل ہوتی رہیں۔ وہ اس وقت گانے بجانے کی آوازیں سن کر دریافت حال کے لیے آئے تھے۔ امینہ نے آ کر زبیدہ کو حال سنایا تو زبیدہ نے شرط رکھی۔ وہ شرط کو منظور کر کے اندر آ گئے کہ جو دیکھے اس کے بعد کچھ دریافت نہ کریں گے۔ اس وقت زبیدہ نے سوال کیا کہ آپ کا آنا کیسا ہوا؟ جعفر نے بڑھ کر جواب دیا کہ ہم موصل کے سوداگر ہیں، ایک دعوت میں گئے تھے کہ دیر ہو گئی، اب اگر کاروانے سرا کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں محتسب پوچھ گچھ کریں گے۔ یہی سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ یہیں سے آوازیں آئیں۔ ہم سمجھے اہل خانہ بیدار ہیں، شاید رات رہنے کی اجازت دے دے۔ اسی امید پر دستک دی اور خدا کا شکر ہے کہ آپ نے ہماری درخواست مان لی۔ امینہ اور صافی نے شراب پیش کی، لیکن انہوں نے عذر کیا اور ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گئے۔ باقی لوگ برابر میں نوشی کرتے رہے۔ تینوں عورتوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ آرام کریں گے تو وہ اٹھ کر باہر حوض پر بیٹھ گئیں۔ پھر انہوں نے مزدور کو بلایا اور سامنے 2 کتیاں بندھی ہوئی تھیں، ان کو لانے کا حکم دیا۔ مزدور نے ان دونوں کو لا کر سامنے کھڑا کر دیا۔ زبیدہ اٹھی اور چابک لے کر ان دونوں کتیوں کو اتنا مارا کہ خون جاری ہو گیا اور خود بھی تھک کر چور ہو گئیں۔ اس کے بعد ان کو پیار کیا، زخم دھو کر باندھے اور پھر وہیں پہنچا دیا جہاں سے مزدور ان کو کھول کر لایا تھا۔ خلیفہ ہارون بہت متعجب ہوا اور چاہا کہ حال دریافت کریں، لیکن جعفر نے اشارے سے روکا۔
उसके बाद फिर तीनों औरतें गाने बजाने लगीं। अमीना ने एक गजल शुरू की और बहुत पुरदर्द लहजे में गाने लगी, यहाँ तक कि जुबैदा वजद में आ गई और अपने तमाम कपड़े फाड़ डाले और पीठ नंगी हुई। खलीफा ने देखा कि उस पर ताजियाना के निशान हैं। उसके बाद अमीना ने एक गजल गाई तो यही हाल साफी का हुआ, उसकी कमर पर भी ताजियाना के निशान थे। खलीफा और भी हैरान हुए कि माजरा क्या है। जाफर ने कहा कि सुबह तक सब्र फरमाइए, वादा खिलाफी मुनासिब नहीं, कल दरबार में तलब करके सब हाल दरियाफ्त करेंगे। इतने में वो तीनों कलंदर बोले कि इस अजीब मंजर को देखने से तो ये बेहतर है कि रात किसी जंगल में गुजार लेते। बादशाह ने उनसे पूछा कि क्या तुम अहले खाना नहीं हो? कलंदर ने कहा नहीं। खलीफा ने सोचा कि शायद वो मालिक खाना होगा जो कुत्तियों को लाया था। चुनाचे उसको बुलाकर दरियाफ्त किया तो वो कहने लगा कि मैं भी आप ही की तरह अजनबी हूँ। खलीफा हारून रशीद का इस्तेजाब इतना बढ़ गया कि उनमें ज़ब्त की ताकत न रही। उन्होंने मजदूर से कहा कि तुम दरियाफ्त हाल करो। मजदूर जुबैदा की तरफ मुतवज्जो हुआ और कहने लगा, ये सब लोग बेहद हैरान हैं कि आपने कुत्तियों को क्यों मारा और फिर प्यार किया, और आपकी हमशीरा के जिस्म पर ताजियानों के निशानात कैसे हैं, और अशार सुनकर आप इस कदर बेकरार क्यों हुई? जुबैदा ने सबको मुखातिब करके पूछा कि ये मजदूर जो कुछ कह रहा था सही है कि आप हमारा हाल पूछना चाहते हैं? सब ने यक जुबान होकर कहा कि बेशक, हम असल राज मालूम करने के मुश्ताक हैं। लेकिन जाफर खामोश रहा। जुबैदा ने उन लोगों की तरफ गजबनाक निगाहों से देखा, फिर बोली कि तुम लोगों ने अपना अहद तोड़ डाला और शरीफ आदमी उसको पसंद नहीं करता कि अहद शिकनी करे, अब इसकी सजा भुगतो। ये कहकर उसने जोर से जमीन पर पैर मारा। फौरन बराबर के कमरे से 7 जंगी बरहना तलवारें लिए हुए निकले और सबकी मशकें बांध दी। फिर जुबैदा उन लोगों की तरफ मुतवज्जो हुई और कहने लगी कि तुम लोगों को सजा देने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों के हालात मालूम कर लूं। कलंदरों से पूछा कि क्या तुम आपस में भाई हो और क्या सबब है कि तुम तीनों यक चश्मी हो? कलंदरों ने अर्ज किया कि हम भाई नहीं, बल्कि आज सुबह से पेशतर हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं था। इत्तफाकन एक जगह इकट्ठे हो गए। हम तीनों शहजादे हैं और हमारी दास्तान मुसीबत एक अजीब कहानी है। उसके बाद जुबैदा ने जाफर और खलीफा मसरूर से दरियाफ्त किया। जाफर ने बढ़कर कहा, हम बता चुके कि हम सौदागर हैं और अपना हाल शुरू ही में आपको सुना चुके हैं। जुबैदा ने गुलामों को हुक्म दिया कि इनकी मशकें खोल दो, लेकिन इनकी हिफाजत करते रहो कि ये कोई गुस्ताखी न कर सकें। सबसे पहले मजदूर ने अपना किस्सा सुनाना शुरू किया। ए मोहतरम खातून, मैं इसी शहर बगदाद का रहने वाला हूँ और मजदूरी करके अपना पेट पालता हूँ। आज सुबह आपकी हमशीरा ने बाजार से कुछ सामान खरीदा और मेरे सर पर रखवा कर यहाँ तक लाई। बाकी हाल आपके सामने गुजर चुका। जुबैदा ने यह सुनकर हुक्म दिया कि अच्छा, तू फौरन यहाँ से निकल जाओ। मजदूर हाथ बांध कर बोला कि तामीरे इरशाद में उज़र नहीं, ताहम इतनी रियायत चाहता हूँ कि इन लोगों का हाल सुन लो। कलंदरों में से एक कलंदर आगे बढ़ा और अपना हाल यूं बयान करना शुरू किया। पहले कलंदर ने अपनी दास्तान इस तरह सुनाई। मैं एक बादशाह का लड़का हूँ। मेरे चाचा भी एक इलाका के हाकिम थे। मुझे चाचा के यहाँ जाने का बहुत कम इत्तफाक होता था, मगर एक मर्तबा मैं अपने वालिद से इजाजत लेकर चाचा के यहाँ गया। वहां मेरे चाचा जाद भाई ने मेरी खूब आओ भगत की। वो मेरा ही हम उम्र था। चंद रोज में हम बेतकल्लुफ दोस्त बन गए। एक रोज मेरा भाई कहने लगा कि मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। अगर तुम कसम खाओगे किसी से जाहिर नहीं करोगे तो मैं तुमसे कहूंगा कि मैं चूंकि उससे काफी मानूस हो चुका था, इसलिए बेतकल्लुफ कसम खाई। वो कहने लगा कि अच्छा, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर में वो एक नौजवान हसीन लड़की को साथ ले आया और मुझसे कहने लगा कि इसको फलां बाग में ले चलो और मैं अभी आता हूँ। मैं उस लड़की को लेकर बाग में पहुंच गया, जहां उसने कहा था कि कुछ देर बाद वो एक टोकरी में खाना और सुराही में पानी लेकर आ गया। फिर उससे एक जगह से जमीन खोदनी शुरू की। कुछ खुदाई के बाद एक दरवाजा नमूदार हुआ। मेरा चचेरा भाई और वो लड़की अपने सामान के साथ अंदर चले गए और फौरन दरवाजा बंद कर लिया और मुझसे कह दिया कि मट्टी डालकर ऊपर से बराबर कर दो। मैंने आवाजें भी दी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ना दिया। मैं अपनी कसम से मजबूर था। मट्टी बराबर करके घर वापस आ गया, लेकिन तबीयत परेशान थी। चाचा बाहर शिकार खेलने गए हुए थे। मैंने उनकी वापसी का इंतजार नहीं किया और शिकार गाही में उनको इतला करके खुद अपने वतन वापस लौट आया। मैं जब शहर के करीब पहुंचा तो मालूम हुआ कि मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है और नमक हराम वजीर ने मुल्क पर कब्जा कर लिया है। जैसे ही शहर में दाखिल हुआ, सिपाहियों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और नमक हराम वजीर के पास ले गए। वजीर मुझसे पहले ही बहुत नाराज था
کیونکہ ایک بار بچپن میں میرے ہاتھ سے اس کی آنکھ میں غلیل لگ گئی تھی، جس سے اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ اب اس کو انتقام کا موقع مل گیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ غصے میں بھر گیا اور میری آنکھ میں انگلی ڈال کر میری آنکھ باہر نکال لی۔ پھر ایک شخص کو حکم دیا کہ اس کو لے جا کر قتل کر دو۔ وہ شخص جسے حکم دیا گیا میرے باپ کا وفادار تھا۔ شہر سے باہر جا کر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ آپ ادھر نہ آئیے گا، ورنہ میری اور آپ کی زندگی کی خیر نہیں۔ میں وہاں سے بھاگ کر پھر چچا کے پاس آیا اور سب حال سنایا۔ چچا اپنے لڑکے کی گمشدگی سے پہلے ہی بہت غمزدہ تھا۔ میری طبیعت دیکھ کر اور غمزدہ ہو گئے۔ اس وقت میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ان کے بیٹے کا اصل قصہ انہیں سنا دوں تاکہ ان کو کچھ تسلی ہو۔ چنانچہ میں نے اپنی قسم توڑ دی اور سب واقعہ اپنے چچا سے بیان کر دیا۔ چچا اسی وقت باغ میں گئے اور زمین کھود کر اس تہخانے میں داخل ہوئے۔ وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ میرا چچا زاد بھائی اور وہ لڑکی ہم آغوش لیٹے ہیں۔ قریب جا کر دیکھا تو وہ مردہ تھے۔ میرے چچا نے غصہ کے عالم میں کہا، اچھا ہوا دونوں مر گئے، دنیا میں ہی ان کو سزا مل گئی اور قیامت کے روز بھی دوزخ میں جلائے جائیں گے۔ میں نے حیرت سے چچا کی طرف دیکھا کہ ان کو غم سے زیادہ غصہ ہے، تو وہ کہنے لگے، یہ بدنصیب جس لڑکی کے ساتھ پڑا ہے یہ اس کی حقیقی بہن ہے۔ مجھ سے پوشیدہ اس نے یہ تہخانہ تعمیر کرایا اور تمہیں دھوکہ دے کر اپنی بہن کے ساتھ یہاں آ گیا۔ اس کے بعد ہم وہاں سے واپس چلے آئے۔ ابھی چند روز بھی آرام سے نہ رہنے پائے تھے کہ وہی نمک حرام وزیر فوج جمع کر کے میرے چچا کے ملک پر بھی چڑھایا۔ ہمارے پاس ساز و سامان بہت کم تھا، فوج بھی زیادہ نہ تھی، اس لیے شکست کھائی۔ میرے چچا بھی لڑائی میں کام آ گئے۔ مجبوراً مجھے وہاں سے بھی نکلنا پڑا۔ اب دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے قلندرانہ وضع اختیار کر لی اور جگہ جگہ پھرنے لگا۔ چنانچہ آج میں بغداد پہنچا اور ان دونوں قلندروں سے آج ہی میری ملاقات ہوئی۔ یہ قصہ سن کر زبیدہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ قلندر بھی ایک سمت کھڑا ہو گیا تاکہ باقی لوگوں کی داستان سن سکے۔ اب دوسرا قلندر اٹھا اور اس نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا۔ وہ کہنے لگا، میں ایک بادشاہ کا لڑکا ہوں۔ میرے والد نے میری تعلیم کے لیے لائق اتالیق مقرر کیے اور میں مدت تک ان سے ہر قسم کے علم و فنون سیکھتا رہا۔ قرب و جوار میں میری قابلیت کی شہرت ہو گئی اور سب بادشاہ مجھے عزت کی نظر سے دیکھتے رہے۔ ایک بار ہندوستان کے ایک راجہ نے مجھے اپنے یہاں دعوت دی۔ میں کچھ آدمی ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ راستے میں قزاقوں کے گروہ نے ہمیں گھیر لیا۔ آپس میں بڑی زوردار جنگ ہوئی۔ گو ہم بہادری سے لڑے اور جم کر مقابلہ کیا، لیکن ہماری تعداد بہت کم تھی اور قزاقوں کا گروہ بہت زیادہ تھا۔ میرے سب ملازم ایک ایک کر کے مارے گئے اور میں بھی زخموں سے چور ہو کر گر گیا۔ قزاقوں نے ہمارا سب مال و اسباب لوٹ لیا اور مردہ سمجھ کر مجھے چھوڑ گئے۔ جب میں ہوش میں آیا تو اپنے زخم باندھ کر بمشکل چلا۔ راستے میں کوئی آبادی نہ ملی۔ مجبوراً درختوں کے پتے اور جنگلی پھل کھا کر بسر اوقات کرتا رہا۔ اسی طرح گرتا پڑتا کئی روز کے بعد ایک شہر میں پہنچا۔ میں بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک درزی نے میری خستہ حالی دیکھ کر مجھے اپنے پاس بلایا اور سب حال سنا اور کہنے لگا، تم میرے ساتھ چلو، لیکن کسی سے اصلیت ظاہر نہ کرنا، کیونکہ یہاں کا بادشاہ تمہارے والد کا دشمن ہے، کہیں تمہیں قید نہ کر لیا جائے۔ میں درزی کے گھر رہنے لگا۔ جب زخم اچھے ہو گئے تو میں نے سوچا کہ خود محنت کر کے گزر اوقات کرنی چاہیے، دوسروں پر بوجھ بننا مناسب نہیں۔ چنانچہ میں جنگل میں جاتا اور لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو بازار میں فروخت کر دیتا۔ ایک روز میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ ایک بہت پرانے درخت کے نیچے مجھے لوہے کا کنڈا نظر آیا۔ میں سمجھا کہ ممکن ہے کوئی دفینہ ہو۔ چنانچہ میں نے وہاں کی مٹی ہٹائی تو ایک دروازہ نظر آیا۔ میں جھجک کر اس کے اندر داخل ہو گیا۔ رسی اور کلہاڑی میرے ہاتھ میں تھی۔ تھوڑی دور آگے بڑھا تو عالیشان محل نظر آیا۔ اس کے دروازے میں ایک خوبصورت عورت کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی، تو کون ہے اور یہاں کس طرح آیا؟ میں نے اس کو سب قصہ سنایا۔ وہ کہنے لگی، خدا کا شکر ہے آج مدت کے بعد میں نے انسان کی شکل دیکھی۔ پھر اپنا حال سنانے لگی کہ ایک جن مجھے گھر سے اٹھا لایا اور یہاں لا رکھا۔ 9 روز تو وہ کہیں باہر رہتا ہے اور 10ویں روز میرے پاس آتا ہے، صرف ایک دن رہ کر چلا جاتا ہے۔ تم میرے پاس رہو، تنہائی میں بڑی پریشان ہوں۔ ہر 10ویں روز تم باہر جایا کرنا اور 9 روز میرے پاس رہنا، یہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اس کے بعد اس نے مجھے عمدہ لباس دیا۔ میں نے غسل وغیرہ سے فراغت پا کر کپڑے پہنے اور عمدہ قسم کے پھل اور کھانے کھائے۔ اسی طرح مجھے وہاں رہتے 4 روز گزر گئے۔ 5ویں روز حسینہ کے سرہانے مجھے ایک آئینہ نظر آیا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے۔ وہ کہنے لگی، یہ طلسم ہے۔ جب مجھے جن کو بلانا ہوتا ہے تو میں اسے ہاتھ لگا دیتی ہوں اور جن میرے پاس آ جاتا ہے۔
میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اگر آئینے کو توڑ دیا جائے تو یقیناً وہ جن مر جائے گا یا اس کو ایسا صدمہ ضرور پہنچے گا کہ وہ اس عورت پر قابو نہ رکھ سکے گا اور ہم دونوں یہاں سے آزاد ہو جائیں گے۔ میں نے موقع پا کر اس طلسم کو توڑ دیا۔ عورت بولی، بہت برا ہوا، اب فوراً یہاں سے نکل چلو، جن آتا ہی ہوگا، وہ دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں وہاں سے بھاگا، لیکن جلدی میں اپنی رسی اور کلہاڑی وہیں بھول گیا۔ اتنے میں جن آ گیا اور اس عورت سے پوچھنے لگا کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ بولی، کچھ نہیں۔ نشہ کی حالت میں یہ طلسم میرے ہاتھ سے ٹوٹ گیا۔ جن نے رسی اور کلہاڑی دے کر غصے میں پوچھا، یہ کہاں سے آئی؟ وہ عورت کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم۔ جن نے کہا، تو جھوٹ بولتی ہے، یقیناً یہاں کوئی آدم زاد آیا ہے، اور اس کو مارنے لگا۔ میں دروازے کے پیچھے چھپا ہوا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اب مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ میں نے اپنے کپڑے اتار کر اس طرف ڈال دیے اور بھاگ کر پھر اسی درزی کے مکان میں چھپ گیا۔ مجھے آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ درزی اندر آ گیا اور کہنے لگا، تم ایک بوڑھا بلاتا ہے اور تمہاری کلہاڑی جو تم جنگل میں بھول آئے تھے لایا ہے۔ یہ سن کر میں ڈرا، لیکن اتنی دیر میں وہ بوڑھا خود ہی اندر چلا آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف اڑ گیا۔ پھر اسی مکان میں لایا جہاں میں اور وہ عورت 4 دن تک رہے تھے۔ اس کے بعد اس عورت کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، یہ ہے تمہارا وہ عاشق۔ وہ بولی کہ میں اس کو جانتی بھی نہیں کہ یہ کون ہے۔ جن نے کہا، اگر تو سچی ہے تو میرے سامنے اپنے ہاتھ سے اسے قتل کر۔ عورت بولی کہ اول تو مجھ میں اٹھنے کی تاب ہی نہیں، اور اگر ایک بے گناہ کو قتل بھی کروں تو کیوں کروں؟ میں اپنی عاقبت خراب کیوں کروں؟ جن غصہ کی حالت میں تھا۔ اس نے تلوار اٹھا کر پہلے تو اس عورت کے ہاتھ کاٹے اور پھر گردن اڑا دی، اور پھر مجھ سے کہنے لگا، کیونکہ تمہارا جرم مشتبہ ہے اس لیے قتل تو نہیں کرتا، لیکن تمہیں بندر بنائے دیتا ہوں تاکہ احتیاط کرو۔ میں بہت چیخا، رویا، پیٹا، مگر اس نے ایک نہ سنی اور مجھے بندر بنا کر نکال دیا۔ میں 1 مہینہ تک ادھر ادھر پھرتا رہا۔ آخر ایک دن کنارے دریا کے پاس پہنچ گیا جہاں سے جہاز کسی سمت سفر کرنے کو تیار تھا۔ میں بھاگ کر جہاز میں سوار ہو گیا۔ اہل جہاز مجھے مارنے دوڑے۔ میں پریشانی کی حالت میں جگہ جگہ سر چھپاتا پھرتا تھا۔ شور و غل سن کر کپتان آ گیا۔ میں اس کے قدموں میں لپٹ گیا۔ اس کو میری حالت پر رحم آیا اور مجھ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ جہاز کچھ دن سفر کرتا رہا۔ اس دوران میں نے کسی کو پریشان نہیں کیا، بلکہ جہاز کے کپتان کی خدمت کرتا رہا۔ آخر جہاز کسی بندرگاہ پر پہنچا اور وہیں لنگر ڈال دیے۔ ابھی لوگ جہاز سے اترنے نہیں پائے تھے کہ کچھ آدمی وہاں کے بادشاہ کی طرف سے جہاز پر آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے ملک کا وزیر مر گیا ہے، اور بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنا وزیر اس شخص کو مقرر کروں جو پہلے وزیر اعظم کی طرح خوش نویس ہوگا۔ اس لیے اگر آپ میں سے کوئی صاحب اچھا لکھنا جانتے ہیں تو ہمارے ساتھ چلیں اور بادشاہ سے مل لیں۔ یہ کہہ کر ان لوگوں نے کچھ کاغذ اور قلم دوات نکالی تاکہ اگر کوئی شخص چلنے کو تیار ہو تو پہلے اس کا ابتدائی رسم الخط دیکھ لیا جائے۔ میں یہ کارروائی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اچک کر ان کے ہاتھ سے کاغذ لے لیا اور ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سمجھے کہ اب یہ کاغذ پھاڑ دے گا، اس لیے مجھے مارنے دوڑے، لیکن کپتان جو میرے خسائل سے واقف ہو گیا تھا کہنے لگا، صبر کرو اور دیکھو یہ کیا کرتا ہے۔ میں نے قلم دوات لی اور بیٹھ کر اطمینان سے اس کاغذ پر چند شعر لکھے۔ سب میری حرکتوں پر حیران تھے۔ میں نے وہ کاغذ بادشاہ کے کارندوں کو دے دیا۔ وہ میری خوشخطی دیکھ کر انگشت بدن داں رہ گئے اور مجھے لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کل ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ میں نے بادشاہ کی شان میں کچھ قصیدے لکھے اور پیش کیے۔ دربار کے سب عادات و تعظیمات میں اسی طرح بجا لاتا جیسے درباری لوگ ادا کرتے تھے۔ بادشاہ اور سب لوگ میری حرکتوں سے حیران تھے۔ ایک روز بادشاہ مجھے اپنے ساتھ زنان خانے میں لے گیا تاکہ میں خواتین کو بھی اپنے کمالات دکھاؤں۔ جس وقت میں اندر گیا تو شہزادی نے فوراً پردہ کر لیا اور باپ سے کہنے لگی، آپ نامحرم کو کیوں گھر میں لا رہے ہیں؟ بادشاہ نے تعجب سے کہا، یہاں کون نامحرم ہے؟ شہزادی کہنے لگی، یہ جو بندر آپ کے ساتھ آیا ہے یہ حیوان نہیں بلکہ انسان ہے، اور کسی نے سحر کر کے بندر کی شکل بنا دی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا تم اس کو اصلی حالت میں لا سکتی ہو؟ شہزادی کہنے لگی، جی ہاں۔ بادشاہ بولا، پھر کوشش کرو۔ شہزادی نے اسی وقت ایک حصار بنایا اور اس میں بیٹھ کر کچھ پڑھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر میں ایک غبار سا چھا گیا اور اس کے بعد وہی جن سامنے آ کھڑا ہوا جس نے مجھے بندر بنایا تھا۔ شہزادی نے کہا جن سے کہ ملعون، تم نے وہ قسم توڑ دی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کھائی تھی، اور پھر شرارتیں شروع کر دیں۔ وہ جن کچھ نہ بولا اور شیر کی شکل بن کر شہزادی پر حملہ آور ہوا، لیکن شہزادی پہلے تیار تھی۔ اس نے فوراً تلوار کے ایک ہی وار سے اس کی گردن الگ کر دی۔ اس کے بعد وہ بچھو کی شکل میں سامنے آیا۔
शहजादी सांप बनकर लड़ने लगी। बिच्छू अकाब बनकर उड़ने लगा तो शहजादी अकाब स्याह बनकर पीछे चली। दोनों नजरों से पोशीदा हो गए। थोड़ी देर के बाद जमीन शक हुई और उसमें से दो बिल्लियां लड़ती हुई निकली। यकायक एक बिल्ली भेड़िया बनकर दूसरी पर झपटी। वो बिल्ली एक छोटा सा कीड़ा बनकर करीब पड़े हुए अनार में घुस गई। वो अनार ऊपर उठना शुरू हुआ। भेड़िए ने पंजा मारा, अनार जमीन पर गिरा और टूटकर दाने बिखर गए। भेड़िया मुर्ग बनकर सबको खा गया। सिर्फ एक दाना हौज में गिर गया और मछली बनकर तैरने लगा। मुर्ग भी नाको बन हौज में कूद पड़ा। फिर मालूम नहीं क्या हुआ, सिर्फ इतना ही नजर आया कि तमाम हौज का पानी तलातम है। कुछ देर में वो तलातम बंद हो गया और सामने दो शोले भड़कते हुए गौर से देखा तो मालूम हुआ जिन और शहजादी शोला ज्वाला की सूरत में एक दूसरे के साफ मसरूफे पैकार हैं। हमारे करीब आकर आग इतनी बरसी कि तमाम मकान में आग लग जाने का अंदेशा हो गया, लेकिन शहजादी उन शोलों को बराबर ठंडा करती रही। फिर एक चिंगारी मेरी आंख में गिर गई और आंख बुझ गई। बादशाह और दूसरे लोग भी, उन पर भी शोले गिरे। हम इस मुसीबत से परेशान थे कि शहजादी अपनी असल सूरत में हाजिर हुई और कहने लगी, जिनको तो मैंने खत्म कर दिया, जल्दी थोड़ा पानी लाओ ताकि इस बंदर को इसकी असल सूरत में ले आऊं, क्योंकि मेरा काम भी तमाम हो चुका है और मैं चंद मिनट की मेहमान हूं। पानी हाजिर किया गया। शहजादी ने दम करके मेरे ऊपर छिड़का तो मैं फौरन अपनी असली हालत में आ गया। फिर शहजादी ने एक चीख मारी और जलकर राख का ढेर बन गई। ये हालत देखकर मुझे सदमा हुआ कि वो गरीब सिर्फ मेरी वजह से अपनी जिंदगी खो बैठी। बादशाह को भी बेहद सदमा था। वो मुझसे कहने लगा कि यह मुसीबत सिर्फ तुम्हारी वजह से नाजिल हुई, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना जब भी तुम्हें देखूंगा तो जवान बेटी का जख्म ताजा हो जाएगा। चुनाचे मैं उसी वक्त रोता हुआ वहां से चल दिया और कलंदर बनकर आज ही बगदाद आया हूँ। अब जुबैदा ने उसका किस्सा सुनकर कहा, तुम्हारा कसूर माफ करती हूँ और तुम्हें इजाजत है कि यहाँ से चले जाओ। लेकिन उसने भी बाकी लोगों का हाल सुनने की इजाजत चाही और एक तरफ खड़ा हो गया। अब तीसरा कलंदर उठ खड़ा हुआ और अपनी दास्तान कहना शुरू की। मैं भी एक शहजादा हूँ। मुझे सैरो सियाहत और समुंदर के सफर का बहुत शौक था और मैं अक्सर तफरीह के लिए जहाज पर सफर किया करता। एक मर्तबा जहाज में बैठकर एक जजीरा देखने जा रहा था कि समुंदर तूफान ने हमें घेर लिया और जहाज कप्तान के बस से बाहर हो गया और हम मौजों के रहमो करम पर थे कि मौजें जहां चाहें ले जाएं। 10-12 रोज समंदर में भटकते रहे लेकिन कहीं किनारा नजर न आया। कप्तान सतूल पर चढ़ गया और चारों तरफ देखने लगा। थोड़ी देर के बाद वो घबराया हुआ नीचे उतरा और कहने लगा कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं। मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ? कप्तान बोला कि हम भटक कर मकनातीसी पहाड़ के करीब आ गए हैं और कुछ देर में जहाज उससे टकरा जाएगा। जितना लोहा जहाज में इस्तेमाल हुआ है सब गिर कर पहाड़ से चिमट जाएगा और तख्ते अलग हो जाएंगे। ये सुनकर सब ज़ारो की तार रोने लगे। इतने में जहाज पहाड़ के और करीब पहुंच गया और फिर दफतन तेजी से चला और पहाड़ से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया। मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथियों में से कौन बचा या सब गर्क हो गए। मैं एक टूटे हुए तख्ते पर बहता रहा, यहां तक कि एक दूसरे पहाड़ के किनारे जा लगा। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और तख्ता छोड़कर पहाड़ पर चढ़ गया और ऊपर जाकर देखा कि पीतल का एक गुंबद है और उसकी चोटी पर पीतल का बना हुआ एक घोड़ा सवार है। मैं देर तक मुतअज्जिब नजरों से उसे देखता रहा। इतने में रात हो गई। मैं एक महफूज जगह देखकर वहीं सो गया। रात को ख्वाब में एक बुजुर्ग को देखा। वो मुझसे फरमा रहे थे कि सुबह उठकर इसी जगह को खोदो जहां तुम सो रहे हो। अंदर से तुम्हें एक पीतल की कमान और शीशे का तीर मिलेगा। उसको लेकर एक तीर गुंबद वाले सवार को मारो। सवार गिर जाएगा और घोड़ा तुम्हारे पास आ जाएगा। फिर कमान उसी जगह दफन कर देना। इसी अरसा में समुंदर के अंदर तूफान आएगा। तुम घोड़े पर बैठकर नीचे चले जाना और समुंदर में तलाश करना, तुम्हें एक कश्ती मिलेगी। तुम उसमें बैठ जाना, लेकिन ये ख्याल रहे कि उसमें बैठने के बाद खुदा का नाम न लेना, वरना कश्ती टूट जाएगी, क्योंकि ये सब सहर और सफली का कारनामा है, जैसे मुझे ख्वाब में बताया गया था। चुनाचे मैं घोड़े की मदद से कश्ती में सवार हुआ। वो कश्ती एक पीतल का मलाह चला रहा था। 8-10 रोज तक कश्ती बराबर चलती रही। उसके बाद किनारा नजर आने लगा। खुशकी को देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि बुजुर्ग की बताई हुई एहतियात भूल गया और बेख्तियार मेरे मुंह से खुदा का शुक्र अदा निकल गया। उधर खुदा का नाम मेरी जुबान पर आया, उधर कश्ती रेजा रेजा हो गई। मैं पानी की मौजों में डूबता उभरता रहा। जब मेरे होशो हवास दुरुस्त हुए तो मैं पानी में था, उठकर किनारे पर आया और खुदावंद का शुक्र अदा किया। इधर उधर घूम फिर कर कुछ जंगली फल खाए, फिर दूर तक आबादी की तलाश में फिरता रहा, लेकिन कहीं इंसान का नामो निशान तक नजर न आया।
پھر کنارے کی طرف آیا تو سامنے سے ایک جہاز آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں بہت خوش ہوا، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ معلوم نہیں کہ آنے والے دوست ہیں یا دشمن، احتیاط کرنی چاہیے۔ میں ایک درخت پر چڑھ گیا، اتنی دیر میں جہاز قریب آ گیا۔ اس میں سے کچھ آدمی اتر کر خشکی پر آئے اور ایک جگہ سے مٹی ہٹائی، وہاں ایک تہخانہ تھا، اس کو کھولا اور اس میں بے شمار چیزیں کھانے پینے کی رکھی۔ اس کے بعد ایک نہایت خوبصورت 15 سال کے لڑکے کو اس کے اندر لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئے لیکن لڑکا نہیں لوٹا۔ مجھے تعجب ہوا کہ اس کارروائی کا کیا مطلب تھا۔ ان لوگوں نے پھر تہخانہ بند کر دیا اور جہاز کی طرف چلے۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس غریب لڑکے کی مدد کرنی چاہیے، نہ جانے کیوں یہ لوگ اسے زندہ درگور کر گئے۔ جب جہاز پر سوار ہو کر وہ چلے گئے تو میں درخت سے اترا اور تہخانہ کھول کر اندر چلا گیا۔ دیکھا تو بڑی پرتکلف جگہ ہے اور ایک مسند پر وہی لڑکا بیٹھا ہے۔ میں نے اس کو دیکھا اور سلام کیا۔ مجھے دیکھ کر وہ ڈر گیا۔ میں نے اس کو تسلی دی اور بتایا کہ میں ایک مصیبت زدہ انسان ہوں، میرا جہاز تباہ ہو گیا اور میں ایک تختے کے سہارے بہتا یہاں آ لگا، لیکن یہ بتاؤ تم کون ہو اور یہاں کس طرح آئے؟ لڑکے نے کہا کہ میری پیدائش کے وقت نجومیہ نے بتایا تھا کہ اس لڑکے کے 14ویں سال خطرہ ہے اور کسی اجنبی ابن کسب کے ہاتھ سے مارا جائے گا، اس لیے میرے والد نے اس غیر آباد علاقے میں ایک تہخانہ بنوایا اور مجھے یہاں چھوڑ گئے۔ 40 روز گزرنے کے بعد پھر کوئی اندیشہ نہیں، چنانچہ میرے والد آج سے 40ویں روز بعد آ کر مجھے واپس لے جائیں گے۔ میں اس لڑکے کے منہ سے اپنا نام سن کر حیران رہ گیا کہ ایسی کیسی مصیبت آ پڑی کہ میں اس لڑکے کو قتل کر دوں۔ چنانچہ 40 روز گزر گئے اور ہم بڑی محبت سے رہے۔ ٹھیک 40ویں روز جب کہ اس کے والد آنے والے تھے، میں نے اس کو غسل کروایا، لباس تبدیل کرایا اور کھانے کے لیے کچھ پھل دیے۔ سرہانے کی طرف الماری میں چاقو پڑا تھا، میں نے بڑھ کر اس کو اٹھایا اور جب بیٹھنے لگا تو میرا پیر پھسل گیا اور میں لڑکے کے اوپر گرا اور چاقو لڑکے کے سینے میں اتر گیا اور لڑکا وہیں ختم ہو گیا۔ اس واقعہ کا مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں رو پڑا، لیکن کیا کر سکتا تھا، یہ تقدیر الہی تھی جو پوری ہو کر رہی۔ میں تہخانے سے نکلا اور آنے والے لوگوں کے خوف سے درخت پر چڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ آئے اور تہخانہ کھلا دیکھ کر گھبرائے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد لڑکے کی لاش لیے ہوئے روتے پیٹتے باہر آئے۔ لڑکے کی لاش کو اپنے ساتھ لیے جہاز پر سوار ہو گئے۔ ان لوگوں کے بعد میں نیچے اترا اور اس تہخانے میں رات بسر کی۔ صبح کو خدا کے بھروسے پر ایک سمت روانہ ہو گیا اور 1 مہینہ اسی لکو دک جنگل میں چلتا رہا، لیکن مجھے کہیں آبادی نظر نہ آئی۔ میں بہت پریشان تھا، لیکن کیا کرتا، برابر آگے بڑھتا رہا۔ ایک روز دور سے مجھے ایک قلعہ نظر آیا، میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جب قریب پہنچا تو قلعے کا دروازہ کھلا اور اس میں سے 10 نوجوان اور ایک بوڑھا شخص نکلا، لیکن سب یک چشمی تھے۔ جب وہ میرے قریب آئے تو میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر میرا حال پوچھا کہ کہاں سے آئے۔ میں نے اپنی داستان مصیبت سنائی۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر گھومتے رہے، اس کے بعد قلعہ کی طرف چلے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ اندر سے قلعہ کافی وسیع اور خوب آراستہ تھا۔ ایک بڑی طرف ہال کمرہ تھا، وہ سب اس کمرے میں بیٹھ گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ بوڑھا بیچ میں بیٹھ گیا اور وہ جوان اس کے گرد حلقہ بنا کر کچھ دیر کھڑے رہے، پھر وہ بیٹھ گئے۔ پھر مجھ سے کہنے لگے کہ جو کچھ یہاں دیکھو اس کے متعلق کوئی سوال نہ کرنا۔ میں نے اقرار کر لیا اور ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گیا۔ پھر ہم سب نے بیٹھ کر کھانا کھایا اور باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ اس وقت بوڑھا آدمی اٹھ کر باہر چلا گیا اور تھوڑی دیر میں 2 تشت لے کر آیا اور 2 جوانوں کے سامنے رکھ دیے۔ پھر اسی طرح ایک اور تشت لایا اور سب کے آگے وہ تشت رکھ دیا۔ ان جوانوں نے سر پوش اٹھائے تو میں نے دیکھا ان میں سیاہی ہے۔ ہر جوان نے اس میں سے کچھ سیاہی لی اور اپنے چہرے پر مل لی۔ جب سیاہی مل چکے تو ماتم شروع کر دیا۔ کچھ دیر تک ماتم کرتے رہے، پھر ایک شخص پانی لایا اور سب نے منہ ہاتھ دھوئے اور اپنے اپنے سونے کے کمرے میں چلے گئے۔ مجھے بھی ایک کمرہ سونے کے لیے دے دیا گیا، لیکن میں اس واقعہ کو دیکھ کر چونکہ بہت حیران اور پریشان تھا، اس لیے رات بھر نیند نہ آئی۔ اگلے دن بھی اسی فکر میں تھا کہ آخر کارروائی کا مطلب کیا تھا۔ رات کو ان لوگوں نے پھر وہی حرکتیں شروع کی۔ میرا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور میں نے ان سے سوال کر ہی دیا کہ آپ کے ایسا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ان میں سے ایک نوجوان بولا، تمہاری ہی بہتری کے لیے اصل حالات ظاہر نہیں کرتے، اگر تم سنو گے تو اپنی داہنی آنکھ سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ میں نے کہا خواہ کچھ بھی ہو لیکن میں حالات معلوم کر کے رہوں گا۔ تو نوجوان کہنے لگا، اچھا صبح کو ہم انتظام کریں گے، تم خود اپنی آنکھ سے دیکھ لینا۔ یہ کہنے کی بات نہیں۔ صبح کو ان لوگوں نے پھر مجھے سمجھایا کہ اس چکر میں مت پڑو، لیکن میں نہیں مانا۔ مجبوراً ان میں سے ایک شخص بھیڑ لایا، پھر اس کو ذبح کر کے گوشت الگ کر دیا اور کھال مجھے دے دی کہ اس میں لپٹ جاؤ،
ہم اس کو اوپر سے سی دیں گے اور باہر رکھ دیں گے۔ تھوڑی دیر بعد پھر ادھر سے ایک پرندہ گزرے گا، وہ تمہیں اپنا شکار سمجھ کر اٹھا لے گا اور اڑ جائے گا، ایک پہاڑ پر اترے گا۔ اس وقت اس سے پہلے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے، اس چھری سے جو ہم تمہیں دیں گے کھال کاٹ کر باہر آ جانا اور شور مچانا۔ وہ ڈر کر اڑ جائے گا اور تم تھوڑی دور آگے جانا، وہاں ایک قلعہ نظر آئے گا، اس کے اندر چلے جانا، پھر ہمارا راز تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ میں اس کے لیے تیار ہو گیا، چنانچہ ان لوگوں نے چھری دے کر کھال میں سی دیا اور قلعہ کے باہر میدان میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پرندہ آیا اور مجھے اٹھا کر لے چلا، خدا جانے وہ کتنی دیر اڑا۔ بہرحال جب وہ اترا تو میں فوراً کھال چیر کر باہر آ گیا اور شور مچانے لگا۔ پرندہ ڈر کر اڑ گیا۔ وہاں سے میں سامنے کی جانب چلا تو سامنے ایک قلعہ نظر آیا۔ میں بلا خوف و خطر قلعہ کے اندر داخل ہو گیا۔ قلعہ اندر سے اتنا حسین اور عمدہ تھا کہ میں نے آج تک ایسی عمارت نہیں دیکھی۔ سجاوٹ کا یہ عالم تھا کہ یوں معلوم ہوتا گویا ہفتے اقلیم کا زر و جواہر اس کی صناعی میں خرچ کیا گیا ہے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا لیکن مجھے کوئی شخص نظر نہ آیا۔ تھوڑی دور اور آگے بڑھا تو شاندار بارادری نظر آئی، اس میں 40 عورتیں بیٹھی تھیں جن کا نظیر شاید چشم عالم نے نہ دیکھا ہو۔ مجھے دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئیں اور بہت اعزاز و اکرام سے مجھے لے جا کر بٹھایا اور خود میرے سامنے دست بستہ کھڑی رہی۔ میں یہ عالم دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ وہ سب میرے قریب آ کر بیٹھ گئیں اور میرے حالات پوچھنے لگیں اور باتوں باتوں میں رات ہو گئی۔ شام کا دسترخوان بچا، دسترخوان پر بے شمار نعمتیں تھیں۔ میں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پھر ناچ گانا ہوتا رہا۔ آدھی رات کے قریب وہ کہنے لگی اب آرام کیجئے اور ہم میں سے جس کو پسند کیجئے وہ آپ کے ساتھ چلے گی۔ میں سوچنے لگا میں کس کو منتخب کروں، ایک سے ایک حسین عورت تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر ان میں سے ایک آگے بڑھی اور کہنے لگی ہم میں حسد نہیں، کسی کو بھی اپنے ساتھ لے جائیے کیونکہ کل دوسری کی باری ہوگی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ میرے ساتھ روانہ ہو گئی اور باقی دوسرے کمروں میں چلی گئیں۔ صبح کو میں بیدار ہوا تو وہ سب عورتیں میرے پاس سلام کرنے آئیں۔ میں ان معاملات کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ یہ آخر کیا اسرار ہے۔ بہرحال دوسرا دن بھی عیش و عشرت میں بسر ہوا۔ شب کو حسب معمول ایک دوسری عورت میرے پاس ہوتی۔ یوں ہی زندگی گزرتی رہی، میں دنیا مافیہ کو بھول گیا، یہاں تک کہ ایک سال گزر گیا۔ دوسرا سال کا پہلا دن تھا، میں صبح بیدار ہوا تو باہر سے شور اور رونے کی آوازیں آتی معلوم ہوئی۔ میں باہر آیا تو وہ سب عورتیں رو رہی تھیں۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگی اب ہم آپ سے رخصت ہو رہی ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کیوں؟ وہ بولی کہ ہم سب مختلف شہروں کی شہزادیاں ہیں، تفریح تہیہ کے لیے ایک سال ہمارا اس مکان میں قیام رہتا ہے اور دوسرے سال کے پہلے دن ہمیں یہاں سے 40 روز کے لیے باہر رہیں گی اور پھر اس کے بعد ایک سال کے قیام کے لیے لوٹ آئیں گی۔ اب تک یہاں سے بہت سے لوگ آئے اور سال بھر رہے، لیکن ہمارے جانے کے بعد ہماری ہدایات کے خلاف کیا اور نقصان اٹھایا۔ خدا جانے وہ زندہ ہیں یا مر گئے، ان کے متعلق کچھ معلوم نہیں۔ اب ہم سے آپ یہاں کی چابیاں لیجئے اور آرام و فکر کے ساتھ رہیے، سارا قلعہ میں گھومیے پھریے، لیکن اس کمرے کو نہ کھولیے گا ورنہ نتیجہ کہ آپ ذمہ دار ہوں گے۔ یہ کہہ کر چابیاں میرے سپرد کی اور خود چلی گئیں۔ 39 دن تک میں نے ان کی ہدایات پر عمل کیا، لیکن ہونے والی بات ہو کر رہتی ہے۔ 40ویں روز مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے وہ کمرہ کھولا جس کو انہوں نے منع کیا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی خوشبوؤں کی لپٹوں سے دماغ معطر ہو گیا۔ اندر جا کر دیکھا بہترین زر و جواہر سے کمرہ بھرا پڑا ہے اور ہر چیز نادر و نایاب ہے کہ بہت کم کسی کی نظر سے گزری ہوگی۔ سامنے ایک مشکی گھوڑا کھڑا ہے، زین و ساز سے کسا ہوا۔ میں گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا، لیکن یہ سواری نئی قسم کی تھی۔ گھوڑا مجھے لے کر آسمان پر اڑنے لگا۔ تموج ہوا سے بے ہوش ہو گیا، تھوڑی یا بہت دیر میں، جس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں۔ گھوڑا ایک میدان میں اترا اور مجھے اپنی پیٹھ سے اتار کر اوجھل ہو گیا۔ میں وہاں سے اٹھ کر آگے بڑھا اور دیکھا سامنے کچھ آدمی ننگے بیٹھے ہیں۔ میں ان کے قریب گیا ان کا حال معلوم کروں، لیکن ان لوگوں نے مجھے جھڑک دیا اور کوئی گفتگو نہ کی۔ میں وہاں سے آگے بڑھا اور قلندرانہ وضع اختیار کی اور پھرتا پھراتا یہاں نکلا۔ یہاں ان دونوں قلندروں سے ملاقات ہو گئی۔ زبیدہ نے یہ سن کر اس کو بھی جانے کی اجازت دے دی۔ پھر خلیفہ ہارون و جعفر اور مسرور کی طرف متوجہ ہوئی کہ تم بھی اپنا قصہ بیان کرو۔ جعفر نے کہا ہمارے حالات صرف وہی ہیں جو ہم نے مکان میں داخلے سے قبل بیان کیے۔ زبیدہ نے زنگی غلاموں کو حکم دیا کہ سب کو باہر نکال دو، چنانچہ یہ سب لوگ باہر آ گئے۔ خلیفہ کے اشارے پر جعفر ان قلندروں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ صبح کو جب خلیفہ ہارون الرشید کا دربار آراستہ ہوا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ فلاں محلہ سے زبیدہ، صافی اور امینہ ماں اپنی کتیوں کے لائی جائیں۔
हुक्म की तामील की गई। जुबैदा की नजर खलीफा और जाफर पर पड़ी तो उनको पहचान कर कांप गई कि वो तो रात वाले सौदागर हैं। देखिए शव वाली गुस्ताखी का क्या अंजाम हुआ। खलीफा हारून रशीद ने जुबैदा को अपने हालात बयान करने का हुक्म दिया। जुबैदा कांपती और डरती हुई आगे बढ़ी और इस तरह हालात जिंदगी बयान करने शुरू कर दिए। दोस्तों, ये कहानी जारी है।